رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ محبت کیا بنا دیتی ہے؟ مجنوں نام سنا ہوگا، شہزادہ تھا، قیس نام تھا، عامری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ فرضی کہانی نہیں ہے، یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، عرب کے علاقے میں ہوا۔ اس نے حقیقی محبت سکھانے کے لیے مجازی محبت کی وہ داستان یادگار بنائی کہ لوگوں کو اندازہ ہو۔ لیلا سے محبت کرتا تھا۔ اس سے کوئی پوچھتا تھا آج دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے، جگہ کیا ہے، ہوا کیا ہے، اس کا ایک ہی جواب تھا، لیلا۔ کیوں؟ کہ اس کی دنیا وہیں سمٹی ہوئی تھی، محبت کی وجہ سے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب یہ محبت حقیقی ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر یہ اسی طرح ذکر نبی کا دیوانہ بناتی ہے، سنت رسول کا دیوانہ بناتی ہے۔ پھر شوق ہوتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپناؤں، ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ سنوں، میرے قلب کو جلا ملے گی، روشنی ملے گی، مجھے انوار اور برکات حاصل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی نے بڑے بڑے نام یادگار بنائے ہیں، اور آج بھی ہر وہ شخص جو ان سے محبت کرتا ہے ضرور مرتبہ پاتا ہے۔ میں عرض کروں آپ کو، بتاؤں دنیا میں کتنے بادشاہ ہوئے، آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی؟ ان کے کتنے بڑے بڑے کام دوسرے کس دور میں ہوئے، کتنا کوئی نہیں جاننا چاہتا۔ مگر بات آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی تو حضرت بلال حبشی کا نام کیوں یاد آتا ہے؟ انہیں میرے آقا سے محبت تھی۔ ان کا نام بڑے سے بڑا تاجدار بھی سن کر ادب کرتا ہے، جنہیں حضرت فاروق اعظم سیدنا بلال کہتے تھے۔ بلال ہمارا سردار ہے۔ یہ مرتبہ کیسے ملا تھا؟ یہ عشق رسول کی وجہ سے ملا تھا۔ تو محبت کیا بنا دیتی ہے؟ محبت کر کے دیکھیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک کمال اور بتاؤں۔ ہمارے ہاں رقابت کا لفظ مشہور ہے، رقیب، ویسے تو نگران کو کہتے ہیں، لیکن ایک شخص کو دو چاہنے والے ہو جائیں تو ان میں رقابت ہو جاتی ہے۔ میں زیادہ قریب ہو جاؤں، میں زیادہ مرتبہ پالوں اس کی نظر میں، دوسرے کو کاٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ پروگرام بنتے رہتے ہیں، رقابت ہے۔ مگر یہ دیکھیے اس محبت کا کمال، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو اور زیادہ چاہنے لگ جاتے ہیں، خود پر اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ ذرا اس پہ غور کیجئے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ محبت نہیں ہے جو مادیات کے حوالے سے ہو، یہ آپ کو روحانیات میں درجے دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اسی رب تعالیٰ کا فرمان، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میری پیروی کرو،
نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ محبت کا دعویٰ اللہ سے، پیروی اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نتیجہ محبوب الہی بننا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس محبت کو سمجھیے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں حسن ہی حسن ہو، جمال ہی جمال ہو، کمال ہی کمال ہو، اور ہر کمال اپنے کمال پر ہو، اس سے کتنی محبت کی جائے۔ آئیے آنکھوں کی ایک دو باتیں اور سناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے آپ کو سنایا تھا، مسلم شریف میں حدیث، کہ حضور نے فرمایا میں تمہارا رکوع اور خشوع دیکھتا ہوں۔ رکوع نماز میں میری ایک حرکت کا نام ہے، میں جھک جاتا ہوں، میرے سر اور کمر کا لیول ایک ہوتا ہے، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ خشوع یہ دل کی ایک کیفیت کا نام، کہ اللہ کا ڈر کتنا ہے اور اس کے سامنے میں عاجزی کتنی کر رہا ہوں، اس کو ہم خشوع کہتے ہیں۔ خوف الہی سے ڈرتے ہوئے عاجزی کرنا، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ تو یہ دل کی کیفیت کا نام، حضور فرماتے ہیں مجھ سے وہ بھی تمہارا خشوع بھی نہیں چھپا ہوا۔ تو جس کو اللہ نے اتنا کمال دیا ہو، اس کی کیا شان ہوگی۔ آئیے ایک حدیث شریف اور سناؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، بے شک میں اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ میں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ کمال ہے یا نہیں؟ تو جب کمال ہوگا، محبت ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسرا ارشاد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ میں نے آپ کو ان آنکھوں کے بارے میں پہلے کچھ بتایا تھا کہ انہی آنکھوں سے وہ مخلوق کو دیکھتے ہیں، اور انہی آنکھوں سے خالق کو بھی انہوں نے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، ایک ہتھیلی کی طرح کر دیا، یہاں تک کہ میں نے ساری دنیا اور اس کے مشرقوں مغربوں کو دیکھ لیا۔ یہ شان کس نے عطا کی ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ تو جس ہستی کے سامنے دنیا ہتھیلی کی طرح ہو، وہ کتنے شان والے ہیں۔ بیان ابھی جاری ہے، ایک مختصر وقفہ۔ یا رسول اللہ، رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث اور سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کے حجابات اٹھا دیے۔ ان اللہ قد رفع لی الدنیا، جتنے سارے پردے ہٹا دیے۔ فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ۔ تو میں نے دنیا میں اور جو کچھ بھی قیامت میں ہونا ہے، قیامت تک ہونے والا ہے، میں نے اس کو کس طرح دیکھا، کأنما انظر الی کفی ھذہ، جس طرح میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، اس طرح میں نے سب دیکھ لیا۔ آج کیمرے کی آنکھ، یہ کیمرہ زوم اس میں ہوتا ہے، قریب کر کے دیکھ لیتے ہیں، ٹیلی زوم اس میں، پھر اس میں میگا پکسل آپ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ کتنے میگا پکسل کا کیمرہ ہوگا دنیا میں؟ آپ کی آنکھ میں 576 میگا پکسل کی پاور ہے انسان کی، اور جس کے لیے اللہ فرمائے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، پھر اس کی کتنی پاور ہوگی۔
اور جس کی آنکھ اللہ نے بنائی ہی کائنات دیکھنے کے لیے ہو اور اپنے جلوے دکھانے کے لیے، اس کی کیا شان ہوگی؟ ہم لوگ اپنے ذہن کے محدود پیمانے سے ان کی شان کو ناپ نہیں سکتے۔ ہمارا علم ایک حد تک ہے، ان کی شان اس سے بہت زیادہ۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ نگاہ نبوت کا یہ کمال، آج چھوٹی سی چپ ہوتی ہے کمپیوٹر کی، اس کے آپ کے ساتھ جی اے 1 GB کی ہے، گیگا بائٹ کی ہے، پھر ٹیرا بائٹ کی ہے، اس سے آگے کی آپ چھوٹی سی چیزیں ہیں، دنیا جہان اس میں بھر لیتے ہیں، وہ آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ چونکہ روحانیت سے دور ہیں تو روحانیت کی وہ باتیں ہمیں سمجھنے میں تھوڑا سا دشواری ہوتی ہے، حالانکہ روحانیت کے حوالے سے جان لیجئے، آپ کو 10 ٹائم یہ عقل مل جائے، آپ تب بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطہ کا مطلب گھیر لینا اس کو، وہ روحانیت ہے، اور روحانیت کے حوالے سے پیمانے کہیں بھی نہیں ہیں، سائنس کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر سے واپس آئے۔ ایک خاتون کو صدمہ تھا کہ ان کا بیٹا چلا گیا۔ شہید ہونے پر فخر بھی، لیکن جسمانی طور پر ایک قرب نہیں رہتا، اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا بچھڑ گئے، اس کا ملال بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں، میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں روؤں گی، اور ایسا روؤں گی کہ دنیا دیکھے گی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، 8 دروازے ہیں، 100 درجے ہیں۔ ایک درجے کا دوسرے درجے سے فاصلہ اتنا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ درجہ بڑھے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جنت کا شوق ہونا چاہیے، اس لیے یہ بات بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا پوری جنت کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس جنت کے بارے میں قرآن میں ہے ارضھا کا ارض السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کے برابر تو صرف جنت کی چوڑائی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جنتی کو کتنا نوازنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتنی شاندار بنائی ہے۔ میرے آقا ساری جنت کو دیکھ لیتے ہیں، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ فردوس، اس میں اس کے بیٹے کو دیکھ کے خبر بھی دے رہے ہیں۔ یہ آنکھوں میں بصیرت، یہ نور، یہ شان کس نے عطا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں مجھے اجازت دیجیے کہ میں مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھوں اور اپنے لیے اور تمہارے لیے بخشش کی دعا کرواؤں۔ کتنی پیاری آرزو ہے۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور لوگ بات کرتے رہے، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، ان کو موقع نہ ملا بات کرنے کا۔ ہماری طرح تو نہیں، صحابہ بڑے ادب والے تھے، ہم تو کہتے ہیں جی دور سے آئے ہیں، ملنا ہے، اگلا کسی بھی حال میں ہو ہماری کوشش یہ نہیں ہم سے مل لے، اس کا کام رکتا ہے رک جائے، ہمارا تو ایسا مزاج ہے۔ وہ کہتے ہیں عشاء کا وقت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور فرض پڑھا کر مسجد سے تشریف لے چلے۔ آپ کو پتہ ہے عشاء کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اس زمانے میں یہ الیکٹریسٹی پول وغیرہ نہیں تھے، اندھیرا۔ وہ صحابی کہتے ہیں، حذیفہ نام ہے ان کا، کہ میں بھی پیچھے چپکے چپکے چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، میں پیچھے پیچھے، تو میرے آقا نے وہیں چلتے چلتے رک کے کہا اے میرے پیچھے آنے والے، کیا تو حذیفہ ہے؟ ما حاجتوں کا، تیری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک
ولی کا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے. سوال کرنے سے پہلے جھولی بھی بھر دی، پیچھے آنے والے کو دیکھ لیا، نام بھی لے دیا. اندازہ کیجئے اس صحابی کا اس وقت کیا حال ہوگا، کتنے وہ خوش ہوں گے، مسرور ہوں گے. تو جب میں کمال کی بات سنوں تو مجھے پیار ہوگا یا نہیں ہوگا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے، اتنی شان والے، اتنے درجے والے، تو میں پھر ان پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجوں گا، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے. اور محبت حسن سے ہوتی ہے. ان کے اندر تو ہے ہی حسن، ان کے اندر ہے ہی کمال. وہ سراپا جمال یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول